الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي اور وہی ہے اللہ یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تم کو باللیل رات میں ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جرحتم بالنہار کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو کماتے ہو دن کے اندر ثم یبعثکم فیہ پھر وہ تم کو اٹھاتا ہے لیقضی اجل مسمى تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے ثم الیہ پھر اسی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے ثم پھر ینبئکم وہ ذات اللہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے اور بیداری کو زندگی سے تشبیہ دی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں فوت کر دیتا ہے رات کے اندر۔ نیند کے اندر جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی، پھر وہ اپنے اوپر اس کا کنٹرول نہیں رہتا، لہذا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ بستر پر جائے سونے کے لیے تو سب سے پہلے بستر کا جو کونا ہے اسے پکڑ کر کے جھاڑ دے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد اس پر کون آیا اور کون گیا، یعنی شیاطین کا ذکر ہے اور ناپاک لوگ بھی۔ آپ اسے جھاڑ دیں، جھاڑ کر کے جب سوئے تو یہ دعا پڑھ کے سوئے، اللہم بسمک اموت واحیا بسمک ربی ودعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں سو رہا ہوں، اب تیرے ہی حوالے ہے، تم اٹھا یا نہ اٹھا، اگر اٹھائے تو اس انداز سے اٹھا کہ میری جو زندگی ہے، میرے جو زندگی کے اندر کیے جانے والے اعمال ہے، اس وجہ سے میری حفاظت کر، مجھے گمراہی کی طرف نہ جانے دے۔ اگر تو نے مجھے نہ اٹھایا، اپنی طرف بلا لیا تو پھر میرا اچھا معاملہ کر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ میں زندگی کو موت اور نیند کو موت سے اور بیداری کو زندگی سے تشبیہ دی ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیات کے اندر کہ تمہیں اللہ رب العالمین یہ بات اس وجہ سے بتلا رہا ہے کہ جب تم نیند کے اندر چلے جاتے ہو، تمہارا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، تو بالآخر ان قریب تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، اور جب لوٹ کر کے آؤ گے تو پھر تمہیں ان ساری چیزوں کی جو تم دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، اچھے ہو یا برے، سب کی خبر دی جائے گی۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ بندہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف بالآخر لوٹ کر کے جانا ہے، اور انسان کی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا رب تعالیٰ نے کہ کتنی حقیر زندگی ہے کہ بندہ سو جائے تو اس پر اس کی اپنا کنٹرول نہیں رہتا، یعنی وہ اپنی زندگی کے اوپر دنیا کے اندر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، تو پھر آخرت کے اندر اس کا کیا حشر ہوگا، لہذا عمل اچھا کیا جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یعلم ما جرحتم بالنہار، جو تم عمل کرتے ہو دن کے اندر اللہ رب العالمین کو سب جانتا ہے۔ جب تم سو جاتے ہو تو تمہارا اپنے زندگی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔ فرمایا کہ فیہ لیقضی اجل مسمى، اللہ رب العالمین تمہیں سو جاؤ، تمہیں نہ اٹھائے، وہ ذات اس کی ملکیت ہے پوری دنیا پر، ذرے ذرے کا مالک وہی ہے، لیکن تمہیں اس وجہ سے اٹھاتا ہے کہ جو تمہارا رزق، جو تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ نے لکھا ہے وہ تم پورا کر لو۔ آگے فرمایا ثم الیہ مرجعکم، یہ نہیں ہے کہ پھر تم اٹھ گئے تو پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا ثانی تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو دنیا کے اندر ایسے ہے کہ ہمارا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہم تو دنیا کے اندر بڑے روب اور دبدبہ رکھنے والے ہیں، ہمارا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا ثم الیہ مرجعکم، تم جتنی بھی زندگی گزار لو گے پھر آخر ہماری طرف لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر جب ہماری طرف